علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دیکھتے دیکھتے رمضان کے 2 عشرے گزرنے ہی والے ہیں اور اب تیسرا عشرہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب رمضان ختم ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، ہر بار ہم یہی کہتے رہ جاتے ہیں رمضان تو بس یوں آیا اور یوں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی رمضان نکل گیا۔ لیکن یہ باتیں کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک بار رمضان جب نکل گیا ہے تو اس کے بعد ہم یہ باتیں کتنی بھی کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق پڑتا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ 2 عشرے گزرنے والے ہی ہیں اور تیسرا عشرہ بھی آنے والا ہے، لیکن تیسرا عشرہ رمضان کا سب سے بہترین عشرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو اس رات کو پالے وہ ساری خیر کو وہ پالے گا، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ جائے گا، اور بدنصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے بے انتہا اہمیت والا ہے، اور اس میں خاص کر جو ایک رات کی بات کی گئی ہے لیلۃ القدر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں آخری عشرے کی 10 راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ 5 طاق راتوں کا بھی ذکر آیا ہے حدیث میں، اور آخری 10 راتوں میں ڈھونڈنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کو ہم جا کر اس رات کو ہم ڈھونڈیں اور عبادت کریں انشاءاللہ۔ اس بات کے اوپر میں پھر سے ایک بار زور دینا چاہوں گی کہ اس ایک رات کی اہمیت ہے 1000 مہینوں جتنی۔ یعنی اس ایک رات میں آپ جو عمل کرتے ہیں عبادت کا، اس کی جو نیکی ہے وہ 1000 مہینوں میں اس عمل کو کرنے کی نیکی انشاءاللہ ملے گی۔ اور ذرا اگر ہم سوچ کر دیکھیں تو 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 83 سال 4 مہینے، اتنی تو آج کل لوگوں کی عمر بھی نہیں ہے۔ اور اتنی یہ جو پورا جو وقت ہے 83 سال 4 مہینے کا، یہ جو ہم کو مل رہا ہے وقت، یہ پورا عبادت میں گزارنے کا ہم کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی باس اپنے امپلائی کو کہے کہ تم کو بس 1 دن کام کرنا ہے محنت سے، اور تمہیں جو سیلری ملے گی وہ 1000 مہینوں کی سیلری ملے گی۔ 1 دن کام کر کے یا 1 رات کام کر کے 1000 مہینوں کی سیلری ملے گی، تو وہ امپلائی کیا کہے گا اپنے باس سے کہ 1 دن میں 10 دن کام کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اتنی سیلری ملنے والی ہے تو، ہے نا؟ تو کیا ہمیں دنیا کی باتوں میں تو ہمیں سارے حساب آتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب نیکیوں کی بات آتی ہے، تو ہمارے سارے حساب کیا کمزور پڑ جاتے ہیں؟ کیا ہم ان 10 راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اس رات کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے۔ اس رات کو نہیں پانے کا مطلب یہ نہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ اس رات کو نہیں پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، کوئی مسلمان اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کے سوا کوئی اور کام میں گزارے، کوئی اور ایسا کام جس کا عبادت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ایسے کاموں میں گزارنا، یہ ہے بدنصیبی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان 10 راتوں میں جاگ کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ایمان اور ثواب ملنے کی نیت سے قیام کرتا ہے رمضان میں، یعنی رات کی نمازیں پڑھتا ہے، اس شخص کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ایٹ لیسٹ وہ 5 کام، کم سے کم وہ 5 نیکیاں جو ہم ان 10 راتوں میں بغیر بھولے کریں۔ سب سے پہلا ہے قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا، جس کو ہم تراویح کہیں یا تہجد کہیں، لیکن آرام سے اور زیادہ نماز پڑھنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اچھی تلاوت کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ جو شخص نماز پڑھے گا، قیام کرے گا رات میں رمضان کے مہینے میں، اس کے سارے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پہلا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہے
جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہے کہ ہم رات میں نماز پڑھیں. دوسرا ہے دعائیں مانگنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیماری پھیلی ہے اور کتنی ساری تکلیفیں آج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، کیونکہ وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تیسرا قرآن کی تلاوت کرنا. رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور لیلۃ القدر خاص وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو رمضان کا پورا فائدہ ہم قرآن کا فائدہ اٹھائیں گے نہیں جب تک ہم رمضان کا بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن کے بغیر ہمارا رمضان پورا نہیں ہو سکتا. چوتھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح. اس میں ہم جو بھی اللہ کے ذکر ہیں، جیسے کہ ہم تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ کا پڑھیں، ہم لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا استغفار ہم کریں. جو بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے ہم ذکر اور جو تسبیحات ہے وہ ہم کرتے رہیں. اور پانچواں ہے استغفار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس رات میں کیا دعا کرنا چاہیے ہم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ جو 5 عبادتیں ہیں، بے شک آپ ان سے زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر لوگوں کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، بہت ساری عبادتیں، لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ 5 چیزیں ہم ضرور ان 10 راتوں میں کریں. اور ایک اور جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم جاگتے بھی ہیں تو یا تو ایک رات کو جاگتے ہیں کوئی، یا تو اگر ہم 10 رات میں ہم جاگنے کا بھی اگر ہم نیت کرتے ہیں ہم جاگنے کی، تو بھی ہم شروع کب کرتے ہیں عبادت؟ کھانا پینا سب کر کے باتیں کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں 11-12 بجے. تھوڑے ہی ٹائم کے بعد تو رات پوری ہونے والی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. مغرب کے بعد ہی ہمیں لیلۃ القدر کی جو عبادتیں ہیں، چاہے ذکر ہے، تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ساری جو عبادتیں ہیں ہم کو شروع کر دینی ہے مغرب کے بعد سے. کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ فجر تک. اور خاص کر سحری کا بھی جو وقت ہے اس میں بھی ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی کچھ نہ کچھ، اللہ کا کوئی ذکر ہم کرتے نہیں، دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ایک بھی سیکنڈ کو اس کے جانے نہیں دینا ہے، ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اگر ہم اس رات میں کوئی اور کام میں ہم اس رات کو گزار رہے ہیں، ہم بدنصیبی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں عبادت میں اس رات کو گزارنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہم اس رات کا پورا فائدہ اٹھائیں، ہم 10 راتوں میں جا کر عبادت کریں. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں